بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی اردو نیوز چینل میں ستار لغاری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ عرب امارات کی خبروں کی طرف جانے سے پہلے ان کی سرخیاں۔ کرونا بحران، قطر ایئر ویز کی حکمت عملی بناوٹ اور بدمعاشی کا مرتکب قرار۔ نیکسٹ اپڈیٹ میں بات کریں گے، دبئی پولیس نے کرونا گائیڈ لائن پر عمل درآمد کے لیے اہم اقدام اٹھا لیا۔ آگے چل کے بات کریں گے، کرونا وائرس، دبئی میں 6 ماہ کے دوران 70% کمپنیوں کی بندش کا خدشہ۔ ہماری نیکسٹ اپڈیٹ کا حصہ ہوگا، عوامی نیشنل پارٹی کا اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش سنگین ابتر صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ اور آگے چل کے بات کریں گے، فلسطین کا متحدہ عرب امارات کی بذریعہ اسرائیل ایئرپورٹ لائی جانے والی امداد لینے سے انکار۔ اور ہماری نیکسٹ اپڈیٹ کا حصہ ہوگا، سعودی عرب میں سخت قانون نافذ، خلاف ورزی کرنے والے غیر ملکی کیے جائیں گے ملک بدر۔ اور ہماری نیکسٹ اپڈیٹ ہوگی تیونس میں کرفیو اٹھانے کا اعلان۔ اور آگے چل کے بات کریں گے، جدہ سے ایک اور فلائٹ 250 پاکستانیوں کو لے کر کراچی پہنچ گئی۔ اور ہماری نیکسٹ اپڈیٹ کا حصہ ہوگی، کرونا کے باعث دبئی کے ہوٹلز انڈسٹری برے حالوں کو پہنچ گئی۔ اور آگے بات کریں گے، امارات میں ریپڈ کرونا لیزر ٹیسٹ 100 درہم میں پڑے گا، اماراتی حکام۔ اور آخر میں بات کریں گے، کرونا کی وبا ختم ہونے کے بعد ملاقات بھی کروں گا اور گلے بھی لگاؤں گا، ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد ال نہیان۔ فرینڈ، ان تمام خبروں کی تفصیل کی طرف جانے سے پہلے کروں گا ریکویسٹ، اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب کر رکھا ہے تو اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں، ساتھ بیل کے آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیا کریں۔ چلتے ہیں نیوز کی طرف۔ کرونا بحران، قطر ایئر ویز کی حکمت عملی بناوٹ اور بدمعاشی کا مرتکب۔ سکائی ٹریکس کی جانب سے 5 سٹار ایئر لائن ریٹنگ کا اعزاز حاصل کرنے والی قطر ایئر لائن نے اس وقت عالمی ہوابازی کی صنعت کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا جب اس نے کرونا کے باعث بننے والے بحرانی کیفیت میں سر کے بل پرواز شروع کر دی۔ ایک ایسے وقت میں جب دنیا کی تقریباً ہر ایئر لائن سست روی اور مالی مسائل سے دوچار تھی، قطر کی سرکاری ایئر لائن کے پاس کسی ہنگامے کا حصہ بننے کی گنجائش بہت کم تھی۔ اس کے بجائے ایسی وجوہ جس کے بارے میں دوحہ ہیڈ کوارٹر میں شاید بالائی انتظامیہ ہی علم رکھتی تھی، قطر ایئر ویز نے جو حکمت عملی اپنائی وہ بناوٹ اور بدمعاشی کا مرتکب سا ہے۔ یہ حیرت کی بات نہیں کہ قطر نے ایک طرف غیر ملکی مزدوروں کا استحصال کیا اور عوامی سطح پر ان کے حقوق میں بہتری لانے کے وعدے کیے جو پورے نہیں کیے، دوسری جانب بغیر ٹکٹس کے 1 لاکھ ڈاکٹر اور نرسز کو دنیا بھر میں کہیں لے جانے کا اعلان کر دیا کیونکہ وہ دنیا بھر میں پروازیں رکھتی ہے۔ ظاہری طور پر ماڈل کو بما ان کی سٹائلش پوزنگ کے محکمہ صحت کے کارکن دکھا کر قطر ایئر ویز کرونا وبا پھوٹنے کے بعد فرنٹ لائن پر کام کرنے والے کارکنوں کی ستائش کرتی ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب معاشی مسائل کی وجہ سے ایئرپورٹس بند ہیں اور فضائی ٹریفک ختم ہو چکی ہے، سی ای اوز اور سی ایف اوز بمشکل ہی ایسا الگ سوچنے کی غلطی کر سکتے ہیں، لیکن قطر ایئر ویز کی فری ٹکٹ سکیم سے ایسا لگتا ہے کہ یہ وبا کے دوران اخراجات میں کمی سے میڈیا کی توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ دبئی پولیس نے کرونا گائیڈ لائن پر عمل درآمد کے لیے اہم قدم اٹھا لیا۔ تفصیلات کے مطابق ریاست میں مختلف مقامات پر 63 چیک پوسٹ قائم کر دی گئی ہیں اور 500 پولیس پیٹرول بھی گشت کریں گی۔ دبئی پولیس کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عبداللہ خلیفہ الامری نے یہ بات عید الفطر کے لیے پولیس کی تیاریوں کے حوالے سے منعقد آن لائن پریس کانفرنس کے دوران بتائی۔ انہوں نے کہا، پولیس پیٹرولنگ گاڑیوں میں ریڈار اور سرویلنس کیمرے نصب ہوں گے۔ مجموعی طور پر دبئی میں مقیم افراد کورونا کے حوالے سے حفاظتی تدابیر کی پابندی کر رہے ہیں، تاہم غیر ذمہ دار لوگ بھی محدود تعداد میں ہیں جو قوانین کو خاطر میں نہیں لاتے۔ جرمانے لاگو کرنے کا مقصد 100% عمل کرانا ہوتا ہے۔ اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ کرونا وائرس، دبئی میں 6 ماہ کے دوران 70% کمپنیوں کی بندش کا خدشہ۔
تفصیلات کے مطابق دبئی چیمبر آف کامرس کی جانب سے کرائے جانے والے ایک سروے میں انکشاف کیا گیا کہ آئندہ 6 ماہ کے دوران دبئی میں 70% کمپنیاں اور کرونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال کے باعث بند ہونے کا خدشہ ہے۔ 16 اپریل سے 22 اپریل تک کیے گئے اس سروے میں دبئی میں قائم کمپنیوں کی 1228 چیف ایگزیکٹو افسران سے سوال کیے گئے۔ ان کمپنیوں کی اتہائی تعداد چھوٹے کاروبار پر مشتمل ہے، جن کے ملازمین کی تعداد 20 تک ہے۔ سروے میں حصہ لینے والی کمپنیوں کے نمائندوں کے مطابق 2/3 کمپنیوں کو آئندہ 6 ماہ کے دوران بندش کا زبردست خدشہ ہے۔ 27% کا کہنا تھا انہیں آئندہ ماہ اپنے کاروبار کی بندش کا خدشہ ہے، جبکہ 43% کو توقع ہے کہ 6 ماہ تک معاملہ ختم ہو جائے گا۔ دبئی کو خلیجی ممالک میں تیل پر انحصار نہ کرنے والی معیشت تصور کیا جاتا ہے اور یہ سیاحت، ہوٹلنگ، تفریح، لاجسٹک، پراپرٹی اور ریٹیل جیسے شعبہ جات پر انحصار کرتا ہے۔ اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ عوامی نیشنل پارٹی کا اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش سنگین ابتر صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ تفصیلات کے مطابق عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی بیان میں اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش سنگین ابتر صورتحال کا گہری تشویش کا اظہار کیا کہ کرونا وائرس نے جہاں ملک میں بے پناہ مصائب مشکلات عوام جھیل رہی ہے، دوسری جانب بیرون ملک پاکستانی گوں کے مسائل کا شکار ہیں۔ خلیجی ممالک بالخصوص سعودی عرب، متحدہ عرب امارات میں پھنسے پاکستانی کمیونٹی کے افراد شدید ذہنی کوفت میں مبتلا ہیں۔ وفاقی حکومت مصیبت کی اس گھڑی میں ان بھائیوں کی وطن واپسی کے لیے انتظامات کو یقینی بنائیں۔ اوورسیز کمیونٹی مصیبت کی ہر گھڑی میں دل کھول کر یہاں عوام کی مدد کرتے رہے ہیں، لیکن حکمران آج انہیں بھول چکے ہیں۔ نیشنل پارٹی کے صوبائی دفتر بچہ خان مرکز سے جاری کردہ صوبائی بیان میں کہا گیا کہ اوورسیز پاکستانی جو ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، زر مبادلہ بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں اور مصیبت کی ہر گھڑی میں قوم کے شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں۔ آج جب ان پر وقت آیا تو حکومت پاکستان ان کو یکسر بھول چکے ہیں۔ اس وقت خلیجی ممالک میں لاکھوں پاکستانی انتہائی نامساعد حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ فلسطین کا متحدہ عرب امارات کی بذریعہ اسرائیل ایئرپورٹ لائی جانے والی امداد لینے سے انکار۔ تفصیلات کے مطابق فلسطینی اتھارٹی نے متحدہ عرب امارات کی اسرائیلی ایئرپورٹ کے ذریعے لائی جانے والی امداد لینے سے انکار کر دیا۔ عرب خبر رساں ادارے کے مطابق فلسطینی اتھارٹی نے متحدہ عرب امارات کی امداد بذریعہ اسرائیل ایئرپورٹ بھیجنے کی استدعا مسترد کر دی۔ ان کا موقف ہے کہ یہ امداد فلسطینی قیادت سے براہ راست مشاورت کے بغیر اسرائیل ایئرپورٹ سے بھیجی گئی۔ فلسطینی اتھارٹی کا مزید کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات کو امداد اسرائیل کے ساتھ نہیں بلکہ فلسطینی قیادت کے ساتھ ہم آہنگی کے طور پر بھیجی جانی چاہیے تھی۔ فلسطینی وزارت صحت نے نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ اماراتی حکام نے امداد کے لیے ہم سے کسی قسم کا رابطہ نہیں کیا، جبکہ تل ابیب ایئرپورٹ کے ذریعے امداد بھیجنا اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول کے مطابق بتانا ہے۔ اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ سعودی عرب میں سخت قانون نافذ، خلاف ورزی کرنے والے غیر ملکی کیے جائیں گے باہر۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں غیر ملکی شہریوں کو ملک سے باہر نکالا جائے گا اگر وہ قانون توڑتے ہیں اور سزا پوری ہونے کے بعد بھی انہیں ملک میں کبھی داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فرینڈز کی تفصیل میں ایک الگ ویڈیو میں شیئر کر چکا ہوں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ الگ سے دیکھ سکتے ہیں۔ چلتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ تیونس میں کرفیو اٹھانے کا اعلان کر دیا گیا۔ تیونس نے کرفیو اٹھانے اور نئے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے مقررہ حفاظتی اقدامات ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ تیونس پہلا عرب ملک ہے جہاں کرونا کرفیو اٹھایا جا رہا ہے۔ مساجد اور قہوہ خانے کھولے جا رہے ہیں۔ المرصد ویب سائٹ کے مطابق تیونس کی حکومت نے جمعے کو کہا ہے کہ کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور عوام کو اس سے بچانے کے لیے مقررہ حفاظتی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔
करंतना इकदाम बतदरीज ख़त्म कर दिए जाएंगे। ट्यूनिस ने 4 जून से मसाजिद, तमाम इबादत गाहें, कहवा खाने, रेस्टोरेंट और होटल खोलने का फैसला किया है। ट्यूनिस की हुकूमत के तर्जमान ने जुम्मे को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इंदिया भी दिया है कि अगर कोरोना वायरस मुल्क में दोबारा फैलने लगा तो हिफाजती इकदाम दोबारा बहाल कर दिए जाएंगे और कर्फ्यू उठाने का फैसला वापस ले लिया जाएगा। तर्जमान ने मजीद कहा कि शुरू में होटल्स, रेस्टोरेंटों को 50% तक सरगर्मियां बहाल करने की इजाज़त होगी। पूरे मुल्क में सेहत प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जा रही है। जल्द ही सियाती इदारों में कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इंतजाम की तफसीलात जारी होंगी। हमारी नेक्स्ट अपडेट का हिस्सा है जद्दा से एक और प्रवास 250 पाकिस्तानियों को लेकर कराची रवाना। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA की प्रवास PK758 जुम्मे की रात 11:30 बजे जद्दा से कराची के लिए रवाना हो गई। इस प्रवास के जरिए 250 अफराद को सऊदी अरब से पाकिस्तान भेजा गया। कौंसल जनरल खालिद मजीद और डिप्टी कौंसल जनरल शाइक अहमद भुट्टो ने मुसाफिरों को जद्दा एयरपोर्ट पर रुखसत किया। हुकूमत पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की वबा की वजह से सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए खसूसी परवाज़ों का सिलसिला शुरू किया हुआ है। ये जद्दा से 5वीं परवाज़ थी। अब तक खसूसी परवाज़ों के जरिए 1000 से ज़ायद मुसाफिर पाकिस्तान भिजवाए जा चुके हैं। रियाद से भी परवाज़ों का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ दमाम से भी 2 परवाज़ों के जरिए 260 अफराद इस्लामाबाद गए थे। खसूसी परवाज़ों में विजिट वीज़े, खरूज नहाई, मेडिकल इमरजेंसी की वजह से सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानियों को तरजीह दी जा रही है। अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कोरोना के बायस दुबई के होटल्स, इंडस्ट्रीज बुरे हालों को पहुंच गई। तफसीलात के मुताबिक कोरोना की वबा के बायस लॉकडाउन ने इमारत के मुआशी सरगर्मियां तबाह कर दी हैं, जिसकी जद में दुबई के हजारों होटल्स भी आए हैं। इन होटल्स की कमाई का बड़ा दारोमदार सियाहत पर होता है, जो कि फिजाई सफर पर पाबंदियों की वजह से बिल्कुल ठप होकर रह गया है। इस मुआशी बहरान की वजह से दुबई के हजारों होटल मुलाजमीन की नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अगर सियाती और कारोबारी सरगर्मियां शुरू ना हुई तो दुबई के 1/3 मुलाजमीन मुस्तकबिल करीब में नौकरियों से फारिग हो जाएंगे। होटल्स की आमदनी न होने के बायस इंतजामिया की जानिब से हजारों मुलाजमीन को पहले ही बगैर तनख्वाह छुट्टियां दे दी गई हैं। अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ और ये हमारे इस बुलेटिन की आखिरी अपडेट है। कोरोना की वबा खत्म होने के बाद मुलाकात भी करूंगा और गले भी मिलूंगा। अबूज़ैबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने गैर मुल्की रजाकारों को ऑनलाइन इजलास के दौरान खुशखबरी दे डाली। शेख मोहम्मद ने ईद उल फितर के हवाले से खसूसी पैगाम भी जारी किया है। और ये तो थी कुछ अहम अपडेट जो आप दोस्तों से शेयर करी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका भाई आपसे चाहेगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और नासिर।